بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا عالمین کی اول و آخر تمام خواتین کی سیدہ و سالار ہیں۔ وہ میرے بدن کا حصہ ہیں، میری آنکھوں کا نور ہیں، میرے دل کا میوہ ہیں اور میری روح ہیں جو دونوں پسلیوں کے درمیان میں ہے۔ وہ انسان کی شکل میں حور ہیں۔ جس وقت وہ بارگاہ خداوندی میں اس کی بندگی و عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت اس کا نور ملائکہ آسمانی کے لیے اس طرح جگمگاتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کو دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتی ہیں، میں نے کسی انسان کو رفتار و گفتار، کردار اور نشست و برخاست اور راہ و رسم حیات میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے والد گرامی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضرت آپ کے احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بوسے دیتے تھے اور خوش آمدید کہتے تھے، ان کے ہاتھ کو تھامتے اور اپنی مخصوص جگہ پر بٹھاتے تھے۔ حافظ عسقلانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب جبرائیل بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا، یا محمد ان ربک یحب فاطمۃ فاسجد فسجدت، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا پروردگار تیری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھتا ہے، آپ اس کے شکریہ میں سجدہ کریں۔ یہ سن کر میں نے سجدہ کیا۔ آپ کی شان میں اور آپ کی مد میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ کوثر کو تلاوت کیجئے، آیت تطہیر کو تلاوت کیجئے، آیت مباہلہ کو تلاوت کیجئے، سورہ دہر کو تلاوت کیجئے اور آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ جو پائنتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ وہی آیت ہے کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ایک مناظرے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے اسی آیت تطہیر سے تمسک کیا۔ اور صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ اس دن سے لے کر 6 ماہ تک جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے سے گزرتے تو فرماتے، اہل بیت نماز نماز نماز، پھر آپ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ اور بعض جگہوں پہ روایت ہے کہ 9 ماہ تک۔ یہ حکمت شاید یہ ہو کہ یہ دکھانے کے لیے کہ اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں، یعنی میری بیٹی فاطمہ، میرا بھائی علی اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام۔ تو جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد مولا امیر المومنین سے ہوا اور حق مہر طے ہوا تو اس وقت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں کی بیٹیوں کا عقد بھی درہموں پر مشتمل مہر پر کیا جائے اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا عقد بھی درہموں پر مشتمل مہر پر کیا جائے۔
تو پھر میرے اور ان کے درمیان کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ آپ کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ آپ وہ درہم واپس کر دیں اور آپ بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مہر آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت مقرر فرمائے۔ ادھر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ادھر جناب جبرائیل امین نازل ہوئے، ان کے پاس حریر کا کاغذ تھا جس میں یہ مکتوب تھا، جعل اللہ مہر فاطمۃ الزہرا شفاعت المذنبین من امت ابیہا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کے مہر کو ان کے والد گرامی کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت قرار دیا ہے۔ آپ نے اس مکتوب ملکوتی کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس ملکوتی مکتوب کو ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ آپ نے جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس ملکوتی مکتوب کو اپنے ہاتھ میں لوں گی اور اس کے ذریعے اپنے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گی۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، پھر اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔